اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں اردو ادب کی ایک اور عظیم شخصیت ناصر کاظمی کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ناصر کاظمی کی پیدائش 8 دسمبر 1925 کو امبالہ میں ہوئی۔ والد کا نام سلطان محمد کاظمی تھا۔ والد ایک سرکاری ملازم تھے۔ ناصر کاظمی کا اصل نام سید ناصر رضا کاظمی ہے۔ تعلیم کی بات کریں تو انہوں نے میٹرک مسلم ہائی اسکول امبالہ سے کیا، ایف اے اسلامیہ کالج لاہور سے پاس کیا اور بی اے گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا۔ بعض کا یہ بھی خیال ہے کہ حالات کے پیش نظر وہ بی اے مکمل نہ کر سکے۔ والد سے ایک سرکاری ملازم تھے اور فیملی کو ساتھ رکھتے تھے، اس لیے ناصر کاظمی کا بچپن کئی شہروں میں گزرا، کیونکہ والد کی سرکاری ملازمت کی وجہ سے انہیں اکثر و بیشتر مختلف شہروں میں سکونت اختیار کرنی پڑتی تھی۔ شوق یا ہابیز کی بات کریں تو ناصر کاظمی کو کبوتر پالنے کا بہت شوق تھا، اچھے کبوتر باز بھی تھے۔ آزادی کے بعد بھی لاہور میں سکونت اختیار کیے رکھی۔ والدین مختصر مدت میں ہی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک دن ہم سب کو جانا ہے۔ ادبی خطبات میں ہم یہ کہیں گے کہ ناصر کاظمی کا تعلق دیگر اہم اور تعریف کے قابل رسالوں سے تھا، جن میں ہم لوگ اور اوراق نو بہت مشہور ہیں۔ پیشہ ورانہ زندگی میں ناصر کاظمی نے شاعری اور صحافت کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھا۔ ریڈیو پاکستان میں مستقبل کی ساری زندگی انہوں نے خدمات سر انجام دی۔ 2 مارچ یعنی آج کے دن 1972 کو معدے کا کینسر ان کے لیے ایک جان لیوا مرض ثابت ہوا اور لاہور میں ہی انہوں نے وفات پائی۔ مومن پورہ کے قبرستان لاہور میں دفن ہوئے۔ ان کے کتبے پر انہی کا شعر موجود ہے: دائم آباد رہے گی دنیا، دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ ناصر کاظمی کی تخلیقات یا تصانیف کی بات کریں تو ان کا پہلا شعری مجموعہ 1952 میں شائع ہوا بنام برگ۔ دوسری کتاب بھی شعری مجموعہ تھا، 1972 میں دیوان کے نام سے شائع ہوا۔ تیسرا مجموعہ پہلی بارش 1975 میں، اور اس مجموعے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پورا مجموعہ ایک ہی زمین پر لکھا گیا۔ چوتھا مجموعہ نشاط خواب نظم کا مجموعہ ہے۔ پانچواں مجموعہ سر کی چھایا 1981 میں شائع ہوا، جسے منظوم ڈرامے میں فلمایا گیا، اور 1982 میں خشک چشمے کے کنارے بھی ان کا مجموعہ شائع ہوا۔ ناصر کاظمی بھی دوسرے شعراء، صحافی اور اردو ادب کے عظیم ناموں میں سے ایک ہیں، جن کا اردو کے لیے، اردو نظم و نثر کے لیے اور غزل کے لیے ایک نام ہے۔ آج کی تاریخ 2 مارچ اردو ادب کے لیے واقعی ایک نقصان کا دن ہے کہ جب ایک عظیم لکھاری، ایک عظیم شاعر، ایک اچھا سچ گو صحافی اردو سے، پاکستان سے اور لاہور سے رخصت ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، اور اردو کے لیے ان کی خدمات جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، ان سب سے اردو کے تمام طلباء کو، پاکستانی اقوام کو مستفیض ہونے کی توفیق دے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اسی طرح کسی اور شخصیت کا تذکرہ کریں گے، ان کے حالات زندگی سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ انفو پلس MNA کو سبسکرائب کیجئے، ایسی معلوماتی ویڈیوز کو اپنے تمام دوستوں سے شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔